الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین حضرات، آپ نے صبح سے لے کر ابھی تک ہماری جماعت کے علماء کرام شورا اعظام سے یہ کے بعد دیگرے تقاریر اور نعتِ نبی سماعت کی ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس جماعت کو سلامت رکھے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے تمامی علماء کرام کا ذکر ایک ہی جملے میں کیا، جملہ مقتدر مستند علماء ذوی احترام، وہ اس لیے کہ تمامی کے اسماء گرامی سے میں واقف نہیں تھا اور کسی ایک کا نام لے لیا جائے اور دوسرے کا چھوڑ دیا جائے تو یہ دل شکنی ہے، اور دل شکنی بھی یہ سیرت رسول اور سنت رسول کے بالکل جناب والا خلاف ہے. مجھ سے کبھی قبل ابھی آپ نے ہمارے ایک دانشور اور عاشق رسول اور سگے دربار اعلیٰ حضرت کہہ دو سبحان اللہ، اور میرے بڑے قریبی دوست محترم جناب شہزاد ملک صاحب قادری، کیونکہ ان کے پیر و مرشد سید عارف صاحب قادری بھی، رضوی بھی، برکاتی بھی، نوری بھی، یہ جو چاہیں لکھ سکتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ وائس چانسلر ہونا یہ بھی کمال ہے اپنی جگہ، کیونکہ بغیر پڑھا لکھا انسان وہاں بھی نہیں پہنچ سکتا. سیاسی امور خدمت خلق روزمرہ کر رہے یہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن محبوب صاحب قبلہ نے ایک بڑی بات کہی تھی کہ ہم مولوی لوگ ان چیزوں کو سائڈ رکھتے ہیں جو چیزیں ابھی چند دن پہلے بھی یہاں پنپ رہی تھی، اور جس کو ایک بڑا ہی مختصر اور جامع معنی بیان میں محترم جناب شہزاد ملک صاحب نے سمیٹ دیا. ہم لوگ اصل دیکھتے ہیں کہ بندے کی یاری کہاں جڑ رہی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اگر بندہ ولی کامل کی نسبت رکھتا ہے، بندہ اولیاء اللہ سے وابستہ ہے، اور بندہ سیرت مصطفیٰ کو فالو کر رہا ہے، بندے کے دل میں عشق رسول اور اس کے اعمال اور اس کے وضع قدہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جھلک رہی ہے، چمک رہی ہے، تو الحمدللہ علماء اہل سنت سینے سے بھی لگاتے ہیں اور سروں پر بھی بٹھاتے ہیں.
سر پر وہ ٹیکا بنے کہ ٹیکو بنے کہ کچھ بنے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. ہم دنیا دار کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں، دین دار کو سر کے تاج سر پر بٹھاتے ہیں. اور بڑا پیارا پیغام شہزاد صاحب نے دیا. اور شہزاد صاحب کا در حقیقت یہ کمال نہیں، یہ کمال کس کا ہے؟ پیر و مرشد کا. کہہ دو سبحان اللہ. میں میرا مرشد اونچا. سبحان اللہ. اسٹیج والے بھی دعائیں دیں گے. زیادہ وقت میں نے لینا نہیں، 22 منٹ بچے کو 3 بجے کلوز کر دیں گے. آپ کا زیادہ وقت نہیں. بیدار ہیں؟ تھکے تو نہیں نا؟ جھوم کر ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. ایسے میری عادت نہیں، میں بیٹھ کے تقریر نہیں کرتا ہوں، لیکن کیونکہ تھوڑا سا اگر میں کھڑا ہوتا تو مجمع ادب جو پیچھے وہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے ان سے معذرت کر کے سید صاحب سے اجازت لے کر بیٹھا ہوں. سادات ہیں، سفید ریش ہیں، اور سفید ریش لوگ ہوں یا سادات ہوں، ان کے سامنے بیٹھنا کرسی پر یہ میں خلاف ادب سمجھتا ہوں. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی. کہہ دو سبحان اللہ. انہوں نے لوگوں کو فسق سے نکالا ہے، اولیاء اللہ کا راستہ اور سیرت مصطفیٰ میں ڈالا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میں میرا مرشد اونچا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ آگے والے تھوڑا ساتھ دیں گے پھر بات ہو پائے گی. پیار سے سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. سارے انسان کا 4-5 کلو کا ہوتا ہے، اس کو گھمانے کے بجائے ایک چھوٹی سی زبان ہے، اس کو حرکت دے کے سبحان اللہ کہتا ہے. سبحان اللہ. ثواب بھی ہو جائے گا اور بولنے کا ذائقہ بھی آ جائے گا. بے شک بے شک. یہ صوفی صاحب کی، تاج صاحب کی محبت ہے، ورنہ ایک سال جہاں مقرر جائے دوسرے سال وہ چینج ہوتا ہے. ہمیں انشاءاللہ انہوں نے کہا جی میں نے مینٹر کا پہلا پروگرام لیا شہزاد صاحب، ادھر ہی بڑے پروگرام تھے، ان کی محبتیں تھی حاضر ہوئی. تو توجہ کے ساتھ میں میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں نے سگلائی سب کے جواری نہ اونچیاں کول تے جنہیں نیویاں نال نبھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شہزاد صاحب کو چمکانے والی یہ وائس چانسلر نہیں بلکہ یہ سید عارف صاحب کی دعا ہے. عبد المجید قادری کو اس مختصر سی عمر میں دنیا کے کونے کونے پر پہنچانے والا یہ میرا علم نہیں ہے، بلکہ یہ ماں باپ کی دعا، اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کرنا، اپنے پیر و مرشد کی نگاہ اور لال دربار کا صدقہ ہے. کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہید میلاد النبی، زندہ باد، حضرت بابا پیر حیدر شاہ صاحب مست زندہ باد. زندہ باد. مس کلندر کی بات آئی تو کلندر کی بات کر دوں. مس کلندر کہا نا تو ہماری بھی ایک جماعت ہے، پوری علماء کی جماعت اہل سنت. کہہ دو سبحان اللہ. صحیح صاحب اس کی ترجمانی کے لیے میں ہر اسٹیج سے یہ بولتا رہتا ہوں. ہم نے وہ فکس نہیں کیا ہوا کہ 5 منٹ 4 منٹ 2 منٹ، بس صرف ایک شعر. وہ کیا ہے محبوب صاحب؟ اخلاق کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا. ایسے نہیں، تو جان لگا کے بولے نا سبحان اللہ. بس میں نے بول دیا، زیادہ لمبا چھوڑے کا میں شوقین بھی نہیں ہوں. چل جائے تو گھنٹے 2 بھی ہو جائے، چل جائے گی، نہ چلے آدھا ہی گھنٹہ صحیح، آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتا. اخلاق کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا، اور گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی بھی دریا میں سمندر نہیں گرتا. یہ وہ کلندر لوگ ہیں. محبوب صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، شہزاد صاحب نے بھی کیا، قبل سید اختیار صاحب نے بھی کیا، ان سے قبل ہمارے علماء اکرام نے، ہمارے بھائی صاحب مولانا صاحب انہوں نے کیا. یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے،
یہ کوئی دنیاوی مردار جلسہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کا جلسہ ہے۔ یہاں وہی آئے گا جن کو ان کی نگاہ بلائے گی، جن کو مدینے والے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی ہڈی کا مسئلہ نہیں کہ ڈال دو، اس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ میں مزاج میں نہیں رکھتا تھا، لیکن آپ کی گفتگو نے میرا مزاج دوسرا بنا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا داری یہ کیا ہے؟ مرداری ہے، یہ دینداری ہے، اور دینداری میں انسان خود نہیں آ سکتا۔ اللہ جس سے ناراض ہو اسے دولت نہیں چنتا، شہرت بھی نہیں چنتا، گاڑیاں نہیں چنتا، بنگلے نہیں چنتا، کوٹھیاں نہیں چنتا، کاریں نہیں چنتا، ادھر ادھر کی تمام جتنی بھی دنیا کی فیسلٹیاں ہیں اللہ نہیں چنتا۔ مولانا محبوب صاحب کی طرف سے پیغام دے رہا ہوں، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اسے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ بے شک آج تک آپ نے دیکھا ہوگا جو جتنا زیادہ بے دین ہے اس کے پاس دولت اتنی زیادہ رہی ہے۔ قارون کو دیکھ لیجیے، فرعون کو دیکھ لیجیے، اس دور کے جتنے بھی فرعون اور نمرودی ہیں ان کو دیکھ لیجیے، اور ایک مست قلندر ولی کے دربار پر صوفی محمد شبیر کو دیکھ لیجئے، بادشاہ کے دربار میں ہے لیکن فقیری ہے، درویشی ہے۔ یہ دیکھیے لوگ اللہ نے ان کو بلایا ہے، اور رسول اللہ کی نظر کرم ہے۔ حدیث کا مفہوم گوش گزار کر رہا ہوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ جس سے بخشنا چاہتا ہے، اور پیار سے بولو سبحان اللہ۔ نوجوان بھی بولو، تم بھی خوش نصیب ہو۔ نہ جانے کتنے اس وقت سلیمہ حال میں ہوں گے، نہ جانے کتنے ادراج جناب والا جناب والا اس انتظار میں ہوں گے کہ کشمیر میں ٹھیکے کھل گئے، مینڈل میں بھی کھلنے چاہیے، پنچ میں کھلنے چاہیے، سرن کوٹ میں کھلنے چاہیے، فلاں جگہ کھلنے چاہیے۔ کتنے جناب والا چوری چھپے پی کر نالیوں میں پڑے ہوں گے، کتنے گندگیوں میں لگے ہوں گے۔ اے نوجوانوں، تم اپنے مقدر پہ قربان جاؤ، تمہارا آج کا دن سب سے زیادہ کامیاب ہے، کیونکہ یہ دن میرے نبی کی محبت پر لگا ہوا دن ہے۔ میری آقا کی محبت پر لگا ہوا دن۔ تو جس سے خدا ناراض ہو یہ مت سوچو کہ مالدار سے خدا راضی ہے، دنیا دار سے خدا راضی ہے، ہرگز نہیں۔ خدا جس سے راضی ہوتا ہے اسے دین دیتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ساتھ میں ایک چیز اور بھی واضح کر دوں، ایسا نہیں ہے بالکل لازم و ملزوم کہ جو دیندار ہوگا وہ مالدار نہیں ہوتا۔ دین داروں میں بھی مالدار ہیں، جس طرح حضرت عثمان غنی کہہ دو سبحان اللہ، لیکن ان کا مال دین پر لگتا ہے۔ اور آپ کی محفل میں بھی ایک مالدار بیٹھے ہیں، اگر میں دوست نہ ہوتا شاید یہ مالداری پر بات نہ کرتا، کیونکہ دوسرا کوئی ہوتا دوسری جگہ کھینچ لے جاتا۔ مالدار بیٹھے ہیں، لیکن اس مالداری نے پیر و مرشد کی نگاہ سے دنیا کی لالچ میں نہیں دھکیلا، بلکہ اس مالداری نے ہمیشہ دین کی طرف راغب کیا ہے۔ تو میرے دوستو جم کر درود حضور پڑھو ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم۔
رنگ بوٹا دا سر بوٹا وہ تاج سرکار بوٹو. زبان کوئی بھی ہو تعریف اس کے نبی کی ہونی چاہیے. کہہ دو سبحان اللہ. زبان بولو زبان. شہزاد صاحب کی تقریر یاد رکھو, ہمیں زبان نے نہیں بانٹا ہے, زبان سب دینے والا خدا ہے. ہم زبانوں میں نہ بٹے, قبیلوں میں نہ بٹے, ذات و پات میں نہ بٹے. ان کی تقریر نے مجھے حجۃ الوداع کا خطبہ یاد کرا دیا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں, کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں, کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں, کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں, دائیں والے کو بائیں والے پر فضیلت نہیں. اگر فضیلت چاہتے ہو تو تقوی اختیار کر لو, نبی کے بن جاؤ, امت مصطفیٰ بن جاؤ, کلمے کی دوری میں آ جاؤ, اس کے رسول سینے میں بٹھا لو, اولیاء اللہ کے آستانوں پر آ جاؤ. انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے, وہاں بھی. سبحان اللہ. تکبیر. نعرہ رسالت. علماء اہل سنت. سرکار کی آمد. سرکار کی آمد. فیضان اولیاء کرام. ہمیں لوگوں نے اپنی ذاتی مفاد کی خاطر بانٹ دیا, اور اسلام کا اور کلمے کا پیغام ہے, میں کوئی سیاسی آدمی نہیں. اسلام, یہی بات ابھی اشارت انہوں نے بھی کی, اسلام اور کلمہ یہ سکھاتا ہے کہ صدیق بغل میں ہیں, بلال حبش سے آئے, نبی کی آنکھوں کے نور ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. سلمان فارس سے آئے, توجہ اہل اسٹیج کی, سلمان فارس سے آئے, عثمان میرے نبی کی دو بیٹیاں پا کر ذوالنورین بن جائیں, میرے نبی دونوں کو اپنی آنکھوں پر بٹھائیں. کہہ دو سبحان اللہ. علی وہ ہیں جن کے گھر میں خاتون جنت میرے نبی کی چہیتی بیٹی ہے. علی کی شان کا مقام بھی اعلیٰ, رشتہ داری بھی, لیکن میرے نبی اویس کرنی کے پاس علی کو اور عمر کو بھیجیں. کہہ دو سبحان اللہ. میرے دوستو, جزاک اللہ, یہ سادات کا انعام ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ہم تو اعلیٰ حضرت والے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں فرمایا ہے, درس دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تو ہے عین نور, تیرا سرگرانہ نور کا. برابری کا درس کس نے دیا؟ کہہ دو سبحان اللہ. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ عبد المجید قادری کی کاسٹ کیا ہے, شہزاد ملک صاحب کی کاسٹ کیا ہے. کاسٹ کے اعتبار سے بخششہ نہیں. میرے نبی نے فرمایا تو مولانا کہلوا, وہ پروفیسر یا لیکچرار کہلوائیں, وائس چانسلر کہلوائیں, کچھ کہلوائیں, اس ڈگری پر نہ ان کی بخشش ہے نہ قادری کی بخشش ہے. بخشش اگر ہونی ہے محبت رسول پر ہونی ہے, اور جو محبت رسول ہے اس کی سب سے بڑی علامت سجدہ یعنی نماز ہے. مولانا محبوب صاحب کی, حاجی محبوب صاحب کی میں نے کئی تقریریں سنی الحمدللہ, اور یہاں تک کہ جب یہ جیل کے اندر تھے وہاں پر بھی انہوں نے الحمدللہ دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی. کہہ دو سبحان اللہ. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو جیل کے اندر کے بے دین تھے, ان کی صحبت پا کے آئے تو باریش بن کر آئے. کہہ دو سبحان اللہ. بے نمازی تھے, 5 وقتہ نمازی بن کر کے آئے. سمجھ میں آگے سلے کلی تھے, ہر جگہ منہ نکالنے والے, لیکن کٹر TTS اعلیٰ حضرت والے بن کر کے آئے. میرے دوستو, اس لیے ان علماء کے ساتھ رہو, یہ جو راستہ بتائیں اس راستے کو مانو. کہہ دو سبحان اللہ. اے واللہ, منبر رسول پر میں نہیں جانتا میرے سامنے کون بیٹھا ہے,
مولوی صاحب کی کاسٹ کیا ہے؟ ہم کاسٹ پر تقریر نہیں کرتے، ہم سیرت مصطفیٰ پر تقریر کرتے ہیں. ہم لوگوں کو ذات پات میں نہیں بانٹتے، ہم لوگوں کو میلاد نبی کا پیغام دیتے ہیں. میرے نبی کے میلاد سے پہلے تمامی دنیا جہالت کے نرگے میں تھی، تمامی دنیا ذات پاتوں میں بٹی تھی، قبیلوں میں بٹے تھے لوگ، لیکن میرے نبی آئے. میرے نبی نے سب سے پہلے زندہ درگور ہونے والی بیٹیوں کو بچایا. کہہ دو سبحان اللہ. میرے نبی نے بیواؤں کو مقام بخشا، میرے نبی نے یتیموں کی حفاظت کی، میرے نبی نے لوگوں کو ایک کلمے کی ڈوری میں پرویا، رسی میں پرو کر فرمایا اے لوگوں کوئی گورا کالا نہیں، کوئی ذات پات نہیں، جو جتنا اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوتا جائے گا اتنا مقام اور مرتبہ پاتا چلا جائے گا. تو الف اللہ گائے رنگو، اس طرح نہیں، تھوڑا جاگ کے بولو سبحان اللہ. اچھا یہ سامنے والے یہ لوگ بھی سننے کے لیے تیار ہیں. آپ سننا چاہتے ہو اور وہ سننا چاہتے ہاتھ اڑا کے بولو نا یا رسول اللہ. بھائی میں ٹکے کا نعرہ یا وکے کا نعرہ نہیں لگوا رہا ہوں، میں رسول اللہ کا نعرہ لگوا رہا ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. ہمیں لوگوں کو دین سکھانا، ہمیں لوگوں کو دین کے راستے پر لانا. اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ کلمے کی ہے، جو بھی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا، یہ کلام محمد بوٹا الف اللہ گائے رنگو رنگ بوٹا دے سر بوٹا گو تاج سرکار بوٹو کلمہ طیب ماں صاف بیان دیکھو الف میم نہ کہ میرو یار بوٹو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. جناب عبدالحمید قادری صاحب. جبرائیل نے دیکھیو، ابھی آپ نے حضرت سے سنا کہ سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا. کہہ دو سبحان اللہ. سب مخلوق سے پہلے اللہ رب العزت نے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. اور ایک موقع پر میرے نبی نے فرمایا جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے. ہاں چوتھے حجاب میں ایک تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا ہے. یا رسول اللہ میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. سبحان اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. چوتھے حجاب میں 70,000 برس کے بعد آنلی ایک بار طلوع ہوتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے نبی مسکرائے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے نبی مسکرائے. مسکرانے پر بھی قربان جائیے. بریلی کے امام نے بریلی کی دھرتی سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تصدیق کو فرمایا جن کی تصدیق سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جن کی تصدیق سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تباسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسکرائے میرے نبی. مسکرا کر میرے نبی نے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ. میرے نبی فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی عزت کی قسم. آئے آئے کہہ دو سبحان اللہ. یا جھوٹے سے جھوٹا آدمی اگر میرے نبی کی قسم کھا دے لوگ مان لیتے ہیں. جھوٹے سے جھوٹا آدمی اگر اللہ کی قسم کھا لے لوگ مان لیتے ہیں. میرے نبی کی ذات تو وہ ہے کہ میرے نبی وہی ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں وہی ہوتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. مسکرا کے میرے نبی نے فرمایا مجھے میرے رب کی عزت کی قسم
जिब्राइल उतारा मैं ही हूं। नहीं, कोई कह देता है हदीस ज़ईफ है। क्या जी ज़ईफ है? खुद इनका ईमान ज़ईफ है ना, कह रहे हदीस ज़ईफ है। मेरे नबी ने फरमाया मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम वो तारा मैं ही हूं। कह दो सुभान अल्लाह। अब उसी की ये आम बैत नहीं है कोई गोजरी, ये उसी की तर्जमानी है, उसी की तशरी है। वो फरमाते हैं जिब्राइल ने देखो सुभान अल्लाह, नूर प्यारो कुतबी तारा मारे चमकार बूटो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस रुख पर पड़ा दुरूद सारा हकी छाव मिट्टी लज़्ज़तदार बूटो। इस बूटे की छाव में जो आए शहजाद मलिक बन जाता है। कह दो सुभान अल्लाह। इस बूटे की छाव में आए तो मुफ्ती साहब बन जाते हैं। इस बूटे की छाव में साए में जो आए तो सैयद अखियार बन जाते हैं। इस बूटे की छाव में जितनी जिंदगी बसर करे सफेद रेश होकर मंजूर कादरी नाज पड़े यहाँ पर छजला शरीफ में तो गुंबद खजरा नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलाद रसूल। मिलाद का मकसद है मुसलमानों, और वो मकसद है पहले ही हजरत ने जिक्र किया था। मुझे तकरीरें करते भी ये पंजाबी कलाम में नहीं पढ़ता था, साईं बाबे के दरबार पर था। अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल मैंने वहां पर इमामत और खिताबत और प्रिंसिपली की है। और अभी तक मैं 2 ही मदरसे में रहा हूँ, दूसरा दारुल फैजान मुस्तफा गौसिया जामा मस्जिद सुरनकोट, और मेंढर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कई उलमाए इकराम मेरे शागिर्दों में मौजूद है। उम्र छोटी और ये मेरा अपना कमाल नहीं, ये मेरे ताजुल शरिया की नजरे करम है। वो मेरे पीरो मुर्शिद है, उनकी नजरे करम है। अख्तरे कादरी मुल्क में चल दिए सुभान अल्लाह, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए खुल्दवा है हर हक कादरी के लिए। अल्लामा इकबाल साहब ने भी कहा है ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला है सजाए खुदा और मुसाए मोहम्मद। कह दो सुभान अल्लाह। इबरत की जा है कि नारे दोज़ख जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। कह दो सुभान अल्लाह। और बरेली के इमाम ने भी इसको कहा अल्लाह क्या जहन्नम, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे नबी का मिशन है मिलाद का। सिर्फ मिलाद तो खुशकिस्मत मनाते हैं, ईमान वाले मनाते हैं। आपने मुझसे कबल आयत सुनी, मैं इसी आयत से खाली बात करूं। लंबी बात का वक्त नहीं, इसलिए मैं बात फैला नहीं रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि अगर चंद बातों में गुफ्तगू होकर सिमट जाए तो बड़ी बात है। कुरान ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, लक़द तहकीक के साथ अल्लाह ने फरमाया, तहकीक के अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान अजीम फरमाया। इस बासा फीहिम रसूला कि अपने रसूल का मिलाद मुकद्दस उनमें फरमाया। कह दो सुभान अल्लाह। आपको समझाने के लिए लोगों आम उलमा ने तर्जमा आपके सामने पेश किया। अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया कि उनमें रसूल मबूस फरमाया। कह दो सुभान अल्लाह। अब मबूस फरमाया, मिलाद मौलूद विलादत बर्थडे पैदाइश हम माना है। कह दो सुभान अल्लाह। जुबान बदल जाए कुछ नहीं। तो ये एहसान मिलाद का उलमा मौजूद हैं, सिर्फ आपके लिए बात कर रहा हूं। एक लफ्ज़ है नास, जिस तरह कहते कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। यहाँ हर जगह नास ही नास। इसका माना लोग, चाहे वो जनाबे वाला
कलमा गो हूं के गहरे कलमा गो, चाहे कोई टिक्के वाला हो के गहरे टिक्के वाला, आई समझ नहीं, चाहे कोई बांटने वाला हो के जोड़ने वाला, नाश में सब आ गया। अल्लाह ने यहाँ नहीं फरमाया मैंने लोगों पर एहसान किया कि उनमें मैंने अपने महबूब का मिलाद किया, बल्कि अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया मेरा एहसान मोमिनों पर है। पता चला मिलाद का जश्न छजरा शरीफ में हो, कलियर शरीफ में हो, अजमेर शरीफ में हो, बरेली शरीफ में हो, दुनिया के जिस कोने में हो, मिलाद वही होगा जहां ईमान वाले होते हैं। जहां कौन होते हैं बोलिए? अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मुझे याद अभी बांडीपुरा की ताजा हो रही है, लाल शरीफ की याद ताजा हो रही है। अब कहेंगे मौलाना वो कैसे? बांडीपुरा में मैंने तकरीर, एक बार जलसा खत्म हो गया, तकरीर शुरू की, कारी मंजूर साहब मौजूद थे, 2.5 घंटा फिर तकरीर की मैंने, और बांडीपुरा में 5,500 रुपए छूट। यहाँ तो बाजी अब्दुल हमीद साहब कहने लगे मौलाना क्या पढ़ के आए हो? मैंने कहा कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ा, और क्या पढ़ करके आया है? तो लोगों ने इसी तरह घेर लिया। और ये मेरा कमाल नहीं, तूने पी किताबों से, और प्यार से बोलो झूम के सुभान अल्लाह। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत सा की तेरे मेरे पीने में। औलिया अल्लाह की निगाह ले लो, इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमे। तो अल्लाह ने ऐलान फरमाया मोमिनों पर एहसान। किस पर बोलिए? अब मैं मुकर्रराना अंदाज में नहीं जाऊंगा कि ये दिया, वो दिया, फलां दिया, इतना दिया, उतना दिया, फलां को भेजा, इसको भेजा, उसको भेजा। ये तो वक्त ज्यादा हो तो जनाब वाला टाइम पास भी कर लो, घुमा फिरा भी लो, तो लफाजी भी हो जाए, वो मकसद नहीं। खुलासा एक ही जुमले में, अल्लाह ने एहसान ईमान वालों पर किया, और जिसका जिस पर एहसान होता है वो उसका थैंक्स और शुक्रिया करता है कि नहीं? बोलो, करता है कि नहीं? अगर कोई वाइस चांसलर साहब से आपकी डिग्री उधर से यूनिवर्सिटी से दिला ले, कई फंसे उनको निकाला होगा डॉक्टर साहब ने, जनाबे वाला आप जनाब वो थैंक्स जनाब शुक्रिया, आप अपने आदमी वहां थे, हमारा काम हो गया, वरना वहां हमें बड़ा मसला था, कुछ और भी बड़ा कुछ था, मैं बोलना नहीं चाहता। अब जनाब वो जिंदगी पूरी, उसके बाद नौकरी लग जाती है, क्या जनाब सब तो आप ही की नजर करम से है, हालांकि हकीकी मानों में सब देने वाला अल्लाह है। कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह ने आगे वसीले लगाए हैं। अब जनाब वाला कोई इनके जरिए, कोई मुफ्ती साहब के जरिए, कोई सैयद साहब के जरिए, कोई कारी आजम साहब के जरिए कुरान सीख ले, कुछ पढ़ ले, वो कहता 4 हुरूफ आगे रोशनी थी, ये आपका शुक्रिया, वरना हम इस लायक कहां थे? तो अगर आम आदमी का थैंक्स करना है तो रब ने तमाम नेमतों का मजमुआ, कह दो सुभान अल्लाह, जिनको नेमत उज़्मा कहा गया है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम ईमान वालों को अता किया। कह दो सुभान अल्लाह, हम ईमान वालों को अता किया। तो शुक्रिया महफिल मिलाद करके कौन मनाएगा? ईमान वाले। कह दो सुभान अल्लाह। शुक्रिया कौन अदा करेगा? ईमान वाले। और ईमान वाले कभी सजदों में शुक्रिया कर रहे होते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। असल मिलादी सही सुन्नी मुसलमान मसलक के आला हजरत पर चलने वाला 5 वक्ता नमाजी होना चाहिए। कह दो सुभान अल्लाह। सही मिलादी नमाजी होना चाहिए। साफ लफ्जों में सुन लो, 11वीं देने वालों नमाज पढ़ो, मिलाद करने वालों नमाज पढ़ो। मिलाद का मकसद क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जहालत से पाक किया और एक वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुका दिया। ये मकसद है। शायद मैं हाजी महबूब साहब की बातों पर खरा न उतर सकूं क्योंकि एक छोटा सा मौलवी हूं, लेकिन इशारे से मैं इनकी बात समझ गया था कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये गोया बातों बातों में हमें ये दर्श देंगे कि मौलाना सिर्फ इनको खुशखबरियां ही सुना सुना करके जन्नत के दरवाजे तक नहीं पहुंचा देना, इन्हें तालीम मुस्तफा भी देना है ताकि कल जाएं और नमाज भी ले जाएं, इश्क़ रसूल भी लेकर के चले जाएं। इस पर मैं आपको एक हदीस सुनो, वक्त ज्यादा ही हो गया, 3 से ऊपर चढ़ गया। झूम कर एक बार बोलो या रसूल अल्लाह। बस 2 हदीसें सुनाऊंगा, बात क्लोज कर। एक हदीस ये है,
میرے نبی اللہ کی عطا سے مختار کل ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. کس کی عطا سے بولیے؟ اللہ کی عطا سے. کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لوٹے میں بھر کر رکھا کرتے تھے. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہہ دو سبحان اللہ. توجہ کریں گے. میں اس میں پیغام دوں گا آپ کو اور مقصد میرا کچھ نہیں ہے. حدیث آپ نے 12 سنی ہوگی لیکن میں آپ کو عملی دنیا دوں گا. توجہ کریں گے. بتائیے جو سائنس صاحب کا خادم ہو وہ کبھی جا سکتا ہے دوسری سائڈ؟ تو جو حضور کا غلام ہو, حضور کا عاشق ہو, حضور کا صحابی ہو, جس کو صحبت حضور کی ملی ہو, بتائیے وہ کہاں جائے گا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا. ابھی مولانا سے آپ نے رحمت کے تعلق سے تقریر سنی ہے. میرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا سلما شیت یا ربیعہ, اے ربیعہ جو چاہو مانگ لو. صاحب اس کی دنیا ہے. یہ کون سی دنیا ہے؟ عشق کی. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. دارا سکندر سے وہ مرد فقیولا ہو جس کی فقیری میں بوہے اسد اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں, میرے نبی نے فرمایا, بات کلوز کر رہا ہوں, تمامی حضرات جس کو ایمرجنسی نہ ہو بیٹھا رہے, کیونکہ اگر اٹھ کر کے چلے جاؤ گے برکت ختم ہونے کا خدشہ ہے. فرمایا جو چاہو مانگو, قربان جائیے. صحابی رسول دنیا مانگ سکتے تھے, گاڑی مانگ سکتے تھے, دولت مانگ سکتے تھے, لیکن قربان جائیے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں ایک ہی چیز چاہتا ہوں. کیا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جنت میں بھی آپ کا قرب چاہتا ہوں. اب عقیدہ وہابیوں والا نہیں تھا, معاذ اللہ صحابی کا عقیدہ تھا. کہہ دو سبحان اللہ. جھوم کے بولو سبحان اللہ. کہ وہابی کا عقیدہ نہیں تھا کہ جناب والا حضور کچھ نہیں دے سکتے. سب بولو استغفر اللہ. ایسا سمجھ نہیں. لوگ ادھر جدھر کوئی بلائے نا ادھر اس جلسے میں بھی پہنچ جاتے ہیں. وہ یار ایسے جلسے میں جاؤ جہاں سے ایمان بچا کے آؤ. ایسے جلسے میں مت جاؤ جہاں سے ایمان چلا جائے. اور قرآن کہتا ہے انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے, ختم کر دیے جائیں گے, تمہیں شعور تک بھی نہ ہوگا, خبر بھی نہیں لگے گی, بھنک بھی نہیں لگے گی. تم تو تڑے رہو گے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں, اور اندر پورا خالی ہوگا, خالی کھوکھا بنا ہوگا. میرے دوست ایسے جلسے میں بیٹھ جہاں سے تمہیں عشق رسول ملے. کہہ دو سبحان اللہ. جہاں سے تمہیں تعلیم مصطفیٰ ملے, جہاں سے تمہیں عشق صحابہ ملے, جہاں سے تمہیں محبت اہل بیت ملے, جہاں سے تمہیں اولیاء اللہ کے ساتھ وابستگی ملے. ورنہ لوگ ٹائٹل لگا لیتے ہیں, کوئی سیرت کا لگاتا ہے, کوئی خدمت خلق کا لگاتا ہے. آج کل کے دور میں کوئی ایس ٹی کا لگاتا ہے تو کوئی نان ایس ٹی کا لگاتا ہے. جس طرح کا ٹکا لگے مسلمانوں کو لگاؤ اور جناب والا ان کو آپس میں بڑھاؤ اور ان کے پاس ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر ان کو دباؤ. اے مسلمان سمجھ جاؤ تمہارا یہ سلسلہ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں دے سکتا. میرا آپ کا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے جو میرے مقدر میں ہے وہ دوسرا لے نہیں سکتا, اور جو میرے مقدر کا ہے وہ کوئی دوسرا کھا نہیں سکتا اور کسی کا مقدر میں لے نہیں سکتا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کے پاس مت گھومو. تمہارا ایک ہی مشن ہونا چاہیے, وہ کون سا؟ میرے نبی کا عشق. کہہ دو سبحان اللہ. اولیاء اللہ کا طریقہ. کون سا طریقہ بولیے؟ اولیاء اللہ کا طریقہ. اب میرے نبی نے فرمایا اے میرے ربیعہ میں نے تمہیں جنت دے دی, ٹکٹ مل گیا, جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے. لیکن اگلا پہلو. کہہ دو سبحان اللہ. بتائیے کسی کو جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے, اس کے بعد اس کو کوئی دقت ہے؟ بھائی ایئر کسی کو یہاں سے مدینے کی فلائٹ مل جائے, ٹکٹ کا انتظام شہزاد صاحب کر دے میرے عمرے کا, میں یہاں سرن کوٹ رکوں گا, میں پھولے نہیں سماؤں گا. بھائی دہلی ہے تو دہلی جاؤں گا, جموں ہے تو جموں جاؤں گا. کاکیوں کا انتظام کر دیا, ٹکٹ ہو گیا, اب روک کوئی نہیں سکتا. ایسا سمجھ نہیں. اور میرے آقا نے جنت کا ٹکٹ دے دیا, فرمایا جنت بھی مقدر ہے اور جنت میں خدمت بھی مقدر ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جو مانگا دے دیا,
لیکن سن میرے ربیہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا میرے ربیہ سن لے، نماز کی پابندی کرتے رہنا، مجھ محمد کی مدد کرتے رہنا۔ خلاصہ نکل آیا کیا کہ نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں، نماز کسی صورت میں بھی معاف۔ میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بولو پیار سے سبحان اللہ۔ یہ پیغام ہے میلاد کا، یہ میلاد کا پیغام ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قبر کا نور ہے، نماز قبر میں مددگار ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور نمازی آدمی جنت کا حقدار ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ نمازی جب عاشق رسول، کیونکہ فرض بھی سنی مسلمان پر ہے، فرض بھی کس پر ہے؟ سنی مسلمان پر، ایمان والے پر ہے نا بھائی، ایمان والی کیٹیگری تو وہ صلح کلیت والی بات تو کرنی بھی کھچڑی والی بات، صاف ہے، کاجو کاجو ہے، بادام بادام ہے، کھبانی کی ہڈیقے ہڈیقے ہیں، آئی سمجھ نہیں؟ کھبانی کی ہڈیق کبھی کاجو نہیں بن سکتا، بادام نہیں بن سکتا، اسی طرح سنی کبھی بے ایمان نہیں بن سکتا۔ سنی جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، جو کرتا ہے وہی کہتا ہے، آئی سمجھ نہیں؟ نماز تم پر فرض، اور نمازی کے لیے قبر تحت نگاہ کشادہ، تحت نگاہ کشادہ، اور قبر جنت کی قیدی، باغوں میں سے ایک باغ، کہہ دو سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اے میلاد منانے والوں، سجدہ شریف کی دھرتی پر آنے والوں، عبد المجید قادری کا پیغام لے لو، یہی دربار لال کا پیغام ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہی جیسا لاروی کا پیغام ہے، یہی میاں نظام الدین کیانوی کا پیغام ہے، یہی جناب والا نظام الدین لاروی کا پیغام ہے، اور یہی قطب الارشاد حضرت میاں بشیر صاحب کا پیغام ہے، یہی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے، یہی حضرت چھوٹے شاہ بادشاہ کا پیغام ہے، یہی کل اولیاء اللہ کا پیغام ہے، کیونکہ ولی ہوتا ہی وہی ہے جو طریقہ مصطفیٰ پر چلتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی ولی بن نہیں سکتا۔ اس لیے اولیاء اللہ کا مشن یہی ہے کہ نمازی رہو، کیا رہو۔ اب ایک حدیث یہ، جو بے نمازی ہوگا، لمبی نہیں جاؤں گا اس میں آگے، ورنہ پوری رات آپ کو نیند نہیں آئے گی، آئی سمجھیں؟ ایک حدیث میرے آقا نے فرمایا بے نمازی کی قبر میں 99 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، سب بولو استغفر اللہ۔ کتنے سانپ؟ 99 کتنے؟ 99 مسلط کیے جائیں گے۔ ایک لال چیوٹی کاٹ لے کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک سانپ کاٹ لے، چھپکلی کاٹ لے کتنی تکلیف ہوتی ہے، نارمل ایک کسی کو چھوٹا موٹا کیڑا کاٹ لے، بچو کاٹ لے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور 99 سانپ وہ بھی اس طرح کے، اگر ایک سانپ زمین کی طرف سانس لے لے تمام ہریالی ختم ہو جائے۔ علماء اکرام موجود ہیں، اور ایک ڈنک مارے گا 70 گز آدمی نیچے زمین میں دس جائے گا۔ اس لیے میلاد کا پیغام ہے، اگر بے نمازی آئے تھے تو کہو انشاءاللہ آج کے بعد 5 وقتہ نماز پڑھیں گے، سب بولو انشاءاللہ۔ میرے دوستو کوشش کرنی ہے، کیا میں وعدہ نہیں کروا رہا ہوں، قسم نہیں کروا رہا ہوں، میں کوشش، انشاءاللہ یہ جملہ انشائیہ یہ علماء جانتے ہیں، ہاں اللہ نے چاہا، اور ظاہر سی بات ہے خدا جسے ہدایت دے وہی سجدے میں آ سکتا ہے، جسے وہ چھین لے کوئی آ نہیں سکتا۔ جن عشق، ناظم صاحب کا رجسٹر ہل گیا تو میری بات بھی آ رہی، میری بات جو حدیث دوسری میں بیان کرنا چاہتا ہوں ختم کر دوں میں یہیں کا کلوز۔ جن عشق، آپ بھی بولنا تمام، آپ تو اور قریب ادھر کھڑے، ان کے تو ادھر سے فیض لو تو ادھر سے جھوم کے پیر سے بولو سبحان اللہ۔ جن عشق نماز پڑھیا او کدے نہیں مردے، شک ہوئے آتک محمد تے قبرہ تدیوے بھردے۔ آپ کو یہاں دور جانے کی ضرورت نہیں، جنہوں نے سجدوں سے اپنی جبینوں کو سجایا ہے وہ سائیں عمر دین صاحب رحمت اللہ علیہ کی شکل میں آپ کے بغل میں آرام فرما ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔
نمازوں کی پابندی، نمازوں کی، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ دار کے ساتھ بولیے. یہ تعلیم ہے، میں کئی حدیثیں اس میں مجموعہ ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں. بیمار مومن ہو جائے، عیادت پر جاؤ، صبح جاؤ گے شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. شام میں جاؤ گے صبح تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. صلح رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ مت کاٹو. یہی تعلیم مصطفیٰ ہے، کہہ دو سبحان اللہ. اور سنی مسلمان کا سب سے بڑا رشتہ جماعت اہل سنت، کہہ دو سبحان اللہ. اولیاء اللہ کی جماعت ہے، کہہ دو سبحان اللہ. آج سمجھ نہیں، اس سے ہمارے کچھ مولوی حضرات خالی رجسٹرڈ جماعت اہل سنت نہ لے. میں خالی رجسٹرڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ رجسٹر تو جناب والا کسی ایک کورٹ سے ہو سکتی ہے. میں اس رجسٹر کی بات کر رہا ہوں جو ما انا علی و اصحابی ہے، کہہ دو سبحان اللہ. اور جو رجسٹرڈ ہے وہ بھی الحمدللہ اسی میں ہے. وہ بھی کس میں ہے؟ اسی میں ہے. کیوں؟ ہم ہیں ان کے، سبحان اللہ سبحان اللہ پیار سے بولو چاسن ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے. اس کو حضور کی طرف نسبت ہے ویسے، لیکن یہاں بھی آپ تھوڑی لے سکتے ہو مجازی. ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور تیری سمت وسیلہ کیا ہے؟ اور جی صاحب نے بھی فرما دیا، جیم جج جس دا نبی. پیار سے اور پیار سے سبحان اللہ. جیم جج جس دا نبی پاکے ہوئے تے سگن اس دا کیے تازہ جاوے. جس مثل اتے میرا مور لاوے. پیار میں بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس مثل اتے میرا مور لاوے، اس مجرم نو کیے سزا. اگر یہ مور لگا دیں گے نا آج، بس خلاصہ کر رہا ہوں کیونکہ حاضری حاضر ہے، آپ کو بھی شدت سے انتظار ہے. الانتظار وشد من القتل. آپ کو بھی اس کا بڑا انتظار ہے، سب کو اسی سے پیار ہے. یہ سنیوں کا مقدر ہے. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا اور پانی ہے تیرا پانی. جو چڑے کھاتے رہے جو مرضی، ان کو مقدر میں کوا ہے. سنی کے ہاں کبھی 11ویں ہے، کبھی 12ویں ہے، کبھی میلاد ہے، کبھی جناب والا عرس ہے، کبھی لنگرے حضرت سید احمد تیم صاحب ہے، کبھی لنگرے لار ہے، کبھی چھوٹے شاہ صاحب. ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ میرا ایمان و عقیدہ حدیث و قرآن کی روشنی میں ان کی مور لگے گی سب سے پہلے آج. وہ اس وقت فرمائیں گے لاؤ حاضری. اور علماء کی موجودگی میں ایسے فالتو بات، ہانکنے کا مسئلہ نہیں، ہانکا میں نے کبھی نہیں. اور ہانکنے والی تقریر اس دور میں چلتی بھی نہیں. اس دور میں بڑا کرٹیسائز کا وقت ہے، پڑھ لکھ کر کے بولنا پڑتا ہے. آئی سمجھ نہیں؟ جس کو بالکل بھی اسٹیج پر بولنا نہیں آتا ہوگا نا، کرٹیسائز وہ بھی کر لے گا، پکڑ وہ بھی کر لے گا، مذاق وہ بھی اڑا لے گا. آئی سمجھ نہیں؟ لیکن اس لیے بات وہ کرنی ہے جو بات بالکل مضبوط ہو. آج ان کی بارگاہ سے مقبولی ہوگی جس کی، اس کی لسٹ غوث پاک کی بارگاہ میں. اور غوث پاک تمام اولیاء کے سردار ہیں. وہاں سے جائے گی سیدھی حضرت مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ. وہاں سے جائے گی حضرت عثمان ذو النورین کی بارگاہ. وہاں سے جائے گی حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ. وہاں سے جائے گی یار غار، کہہ دو سبحان اللہ، رفیق مزار، نقش بندیوں کے سردار. لگا دے گی سنیوں کا بیڑا پار. جو ان کا نام لیوا ہوئے وہی ہوتا ہے جنت کا حقدار. نہیں پڑتی ہے دونوں جہان میں اسے مار، جس کو ہوتا ہے صدیق اکبر سے پیار. کہہ دو میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر تک
اور جب وہاں پہنچ گئی تو کہاں پہنچ گئی؟ پھر بولیے ہم ہیں ان کے، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے۔ تو جی صاحب نے اسی کو کہا جیم جج جس دا نبی پاک ہوئے سخن اس دا کیے قضا جاوے، جس مثل اتے لسٹ اتے جانے مثل مراد ہوئی، جس مثل اتے میرا یعنی غوث پاک جس مثل اتے میرا مور لاوے، اس مجرم نو کیویں سزا ہوئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ لہذا اللہ کا لاکھ شکر ہے، صوفی صاحب بھی آباد رہیں، مولانا حافظ تاج صاحب بھی آباد رہیں، محبوب صاحب تو محبوب ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں یہاں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ